سے بات شروع کر رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم بار بار نمازوں میں اعتراف کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بندگی کا اقرار، یہ بندگی کا عہد نامہ، یہ بندگی کا ہم سے اقرار اس لیے لیتا ہے کہ بار بار ہمارے دل میں یہ احساس پیدا رہے اور شعور جاگا رہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، اس کے پیدا کردہ مخلوق ہے، اور اسی کی بندگی کا ہم نے عہد باندھا ہے۔ الست بربکم، عالم ارواح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو جمع کر کے سب کے سامنے کہا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تمہارا پالنہار نہیں ہوں، تمہارا کارساز نہیں ہوں؟ تو قالوا بلا، سب نے بیک وقت بیک زبان یہ اقرار کیا تھا، اعتراف کیا تھا کہ بلا، کیوں نہیں ہے، یعنی بالکل ہے۔ شہدنا ان تقول یوم القیامہ انا کنا عن هذا غافلین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ اقرار کر کے ہم آئے ہیں کہ اللہ ہم آپ کی عبادت، اللہ تیری عبادت کریں گے تو اور تجھ ہی سے مانگیں گے، تجھ ہی سے لو لگائیں گے، اور تمام طرح کی محبتیں، عبادتیں اور تمام طرح کی بندگیاں اور قربانیاں ہم تیرے نام اور تیری ذات کے لیے کریں گے۔ ایاک نعبد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ نعبدو کا ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ جو لفظ استعمال فرمایا وہ حصر و تاکید کے ساتھ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اگر یہ کہا جاتا ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو اس میں یہ شبہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی کسی اور کی عبادت کرتے ہوں گے۔ ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی، یا تیری بھی، یا تیری اور تیری، دونوں، یعنی دونوں جملے استعمال نہیں فرمائے، بلکہ ایاک نعبد، ایاک کو پہلے مقدم لانے میں یہ علماء نے لکھا ہے کہ اس میں بھی حصر ہے، پھر ایاک لفظ ذکر کرنے میں بھی حصر ہے، یعنی تاکید کے ساتھ ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی بندگی اختیار کرتے ہیں، اور بندگی جو اختیار کرتے ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھائے ہوئے راستوں کے مطابق اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن کریم کے احکامات کے مطابق، اور یہ بندگی جو اختیار کرتے ہیں یہ چاروں نہ چار نہیں کرتے ہیں کہ محض بغیر خوشی کے یا بغیر رضامندی کے کرتے ہیں، بلکہ پوری محبت کے ساتھ، پورے اجلال کے ساتھ، پورے اعتراف بندگی کے ساتھ، اور اللہ کے اعتراف کے الوہیت کے ساتھ کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، تیرے ہی ہاتھ میں ہمارے امور ہیں، تمام معاملات کا منتظم تو ہی ہے۔ ایاک نعبد، ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اسی لیے صبح، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، 5 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بار بار عہد تازہ کروانے کے لیے اور بار بار اس کا احساس ہمارے دل سے نکلوانے کے لیے، تاکہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی میں مختصر سے وقفے میں کہیں وہ راہ راست سے ہٹ نہ جائے، بلکہ وہ اقرار کرے اور اعتراف کرے، مانے کہ ہم جو الست بربکم، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عہد اور میثاق اور پیمان باندھ کے آئے ہیں، اسے نبھاتے رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نماز فجر میں آنا، وہ لوگ کتنے ہی خوش نصیب ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں، اس کی چاہت میں شوق اور شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ اور ولنگلی آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، یعنی قرآن کریم کی اہمیت اور فضیلت اور اس کی تاکید اگر آپ کو جانچنا ہو تو یہی قرآن کریم کی صرف ایک آیت کافی ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں اٹھ کر آؤ اور اپنا یہ عہد تازہ کرو۔ لدلوک الشمس، زوال کے وقت بھی، الی غسق اللیل وقرآن الفجر، اور مغرب کے وقت بھی، غسق اللیل جبکہ رات کی تاریکی چھانے لگتی ہو، وقرآن الفجر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز فجر کا دوسرا نام یہاں قرآن دیا، یعنی قرآن الفجر، یعنی نماز فجر کے لیے آنا اور قرآن کریم کی تلاوت کیا جانا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت خاص رحمت کے ساتھ متوجہ ہونا۔ فرمایا کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، یقیناً جو نماز فجر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس کی الگ ایک روح ہوتی ہے، اس کا الگ ایک کیف ہوتا ہے، اس کی الگ ایک لذت ہوتی ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جب بندہ چھوڑ کر آتا ہے نرم و گراز بستر کو، اپنی کروٹوں کو اور نیند کی لذتوں کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر خاص رحمت فرماتے ہیں۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، پھر ملائکہ بھی جو نازل ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے رحمت لے کر، وہ کان مشہودا، وہ بھی
حاضر ہوتے ہیں, وہ تمہاری نمازوں میں تمہارے ساتھ ہوتے ہیں, تمہاری ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں, تمہارے اعمال کو لکھتے ہیں. ان قرآن الفجر کان مشہودا, یقینی طور پر یہ بات بالکل پکی اور یقینی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا, نماز فجر میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کی الگ کیفیت ہوتی ہے, شہود کی کیفیت ہوتی ہے, حضور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نصیب ہوتی ہے. انسان اگر بہترین طور سے احساس کے ساتھ اور پوری محبت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کی روح کا کیا کہنا, اس کی فطرت کے جاگنے کا کیا کہنا. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار یہ عہد ہم سے تازہ کروایا, ایاک نعبد و ایاک نستعین. مجھے اسماعیل میٹھی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ دنیا میں جو انسان رہتے ہیں اور ہم اور آپ رہتے ہیں, دنیا کے تمام علائق ہیں, دنیا کے تمام اور جھگڑے ہیں, دنیا کے تمام نفس کے تقاضے ہیں, مال کے تقاضے ہیں, اولاد کے تقاضے ہیں, بیویوں کے تقاضے ہیں. ان تقاضوں میں پڑھ کر کبھی انسان کچھ ڈسٹریکٹ بھی ہوتا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ سرکشی نے دھندلے کر دیے ہیں نقوش بندگی, سرکشی نے دھندلے کر دیے ہیں نقوش بندگی, آؤ سجدے میں گریں روح جبی تازہ کریں. یعنی وہ کہنا چاہتے ہیں اسماعیل میٹھی رحمۃ اللہ علیہ کہ انسان جو تمام علائق میں پھنس جاتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی سے وہ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا اگر نکل جاتا ہے, اس کے تقاضے پورے نہیں کر پاتا ہے, پھر آئیے آؤ سجدے میں گریں روح جبی تازہ کریں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ بندگی اور یہ غلامی ہم جو اختیار کرتے ہیں, اس جبین کے, اس پیشانی کی اس روح کو پھر سے تازہ کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم بندے ہیں اور انسان بھی ہیں. اس بشری جبلت کے نتیجے میں یا بشری تقاضے کے نتیجے میں ہم سے جو کوتاہی اور تقصیر ہو جاتی ہے, اللہ اسے معاف فرما. ایاک نعبد و ایاک نستعین, پھر جو نعبدو میں ایاک نعبد و ایاک نستعین عبادت کا جو ذکر فرمایا ہے, علماء نے لکھا ہے کہ عبادت وہی معتبر ہوگی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کے احساس کے ساتھ ہوگی اور اخلاص کے ساتھ ہوگی. اور دوسری شرط جو ذکر فرمائی ہے وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہوگی, ان کی نقالی میں ہوگی اور جذبے اتباع کے ساتھ ہوگی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مع المحبت والاجلال, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حد درجہ محبت ہو, اجلال بھی ہو, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بڑا سمجھنا, اپنا کارساز ماننا اور اسی کی قوتوں پر اعتماد رکھنا, یقین رکھنا اور آخری حد تک یقین رکھنا. ایاک نعبد, تب ہماری بندگی معتبر ہوگی. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقع پر بیان فرمایا کہ عبادت کس طرح سے تمہاری معتبر ہوگی, مقبول کیسے ہوگی. فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, یعنی تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہو, اس کے دربار میں آؤ, تو تمہارے دل میں یہ احساس ہونا چاہیے اور یہ شعور ہونا چاہیے اور یہ بندگی کا احساس ہونا چاہیے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ, یعنی احسان کی تمہارے اندر کیفیت پیدا ہونا چاہیے کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہو تو گویا کہ اسے دیکھ رہے ہو, اس لیے کہ تم دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لا تدرکہ الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر کہہ کر یہ اشارہ دیا اور یہ صاف طور سے کہہ دیا کہ نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. یعنی دنیاوی زندگی میں جو تمہاری آنکھوں کو طاقت دی ہے, ان آنکھوں میں یہ طاقت نہیں ہے, یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رؤیت یا اس کا دیدار کر سکیں. لا تدرکہ الابصار, کوئی بالکل بھی آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی. وہ یدرک الابصار, وہ تمام آنکھوں کا دیکھنے والا, آنکھوں کی خیانت کو جاننے والا, آنکھوں کی روشنیوں کو جاننے والا اور آنکھوں پر پوری طرح دسترس رکھنے والا, سب کو دیکھنے والا ہے اور ایک ایک ذرے سے واقف و آگاہ ہے. لا تدرکہ الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو صفت کے یہاں ذکر فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لطیف بھی ہے, خبیر بھی ہے. لطیف یعنی باریک بھی ہے, یعنی تمام اندر کے دل کے جذبات کا بھی جاننے والا, دل میں اٹھنے والے خیالات و افکار کا بھی جاننے والا, اور خبیر بھی ہے, تمہاری ایکٹیویٹیز کی پوری طرح خبر رکھتا ہے کہ تم کون سا عمل کس نیت کے نتیجے میں کرتے ہو, کون سی ایکٹیویٹی تمہاری اٹھتی ہے تو کس ارادے اور انٹینشن کے نتیجے میں اٹھتی ہے. وہ لطیف الخبیر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تمام صفت اس لیے بیان فرمائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کا احساس رہے اور بندہ ہمیشہ بندہ بن کر زندگی گزارے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار کرے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی کرے اور انہی کے جذبے اتباع میں اپنے آپ کو پیش کرے. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
تعالیٰ وہ نمازیں ہماری قبول نہیں فرماتا, وہ بندگی بھی ہماری قبول نہیں فرماتا جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو, سیرت کی رمق نہ ہو اور سیرت کی چمک نہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف طور سے اعلان فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو اور آپ کو, تمام انسانوں کو اختیار دیتا تھا کہ اپنی اپنی طرح اور اپنے اپنے انداز میں, اپنے اپنے اسلوب میں, اپنی اپنی اسٹائل میں اللہ کو یاد کرو, اللہ کی بندگی کرو, تو لوگ کس طرح سے اس کو پوچھتے, کس طرح سے اس کی بندگی کرتے, یہ سوچنے کی بات ہے. آج بھی دیکھیے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا واضح کانسیپٹ موجود نہیں ہے, یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق سے جہاں تعریف میں کمی ہے, یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جن لوگوں نے صحیح تعارف پیش نہیں کیا ہے وہ اپنے اپنے انداز میں اس کی عبادت کرتے ہیں. کوئی سمجھتا ہے کہ ہم میلے کچیلے رہیں گے اللہ راضی ہوگا, کوئی سمجھتا ہے کہ ہم سنیاسی ہو جائیں گے اور راہب بن جائیں گے اور ایک صومعہ میں یا ایک گرجا گھر پکڑ لیں گے, وہیں بیٹھے رہیں گے, اسے یاد کریں گے, جھان لگائیں گے اور اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو جائے گا. کوئی سمجھتا ہے کہ ہم ننگ دھڑنگ رہیں گے, پیدائشی ننگے رہیں گے اور اس طرح گھومیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو جائے گا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے راضی نہیں ہوتا, راضی وہ ان اعمال سے ہوتا ہے جو اس نے اپنی کتاب میں بیان فرمائے ہیں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یا ان کے ذریعے ہمیں بیان فرمائے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کا انداز کیسا ہو, بندگی کا طریقہ کیسا ہو, بندگی کے اوقات کیسے ہوں, بندگی کن جذبات کے تحت اٹھتی ہو, عبادت کن کہ شوق اور دلچسپی کے ساتھ کی جائے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کر کے دکھایا, فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی, لوگوں نماز تم اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو, اپنے انداز سے اور اپنے اسلوب سے یا اپنے اسٹائل سے نماز پڑھنا تمہارا معتبر نہیں ہوگا. تمہیں جاننا چاہیے کہ تمہارے نبی نے, تمہارے رسول نے جو اپنی زندگی میں اسوۃ حسنہ کا زبردست ٹائٹل اور عنوان لیا ہے, اس کا تقاضا ہے کہ ہم جانیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے ہوگی, ان کی نمازیں ہمیں کیسے حاصل ہوں گی, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھلائی ہوئی بندگی کے طریقے کیا ہیں, اور اس طریقے کے مطابق ہی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کو پا سکتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اے لوگوں رسول کی زندگی میں ایک لمحے میں, ایک گوشے میں اسوۃ حسنہ تمہارے لیے بہترین ماڈل ہے, بہترین اسوہ اور نمونہ ہے, قابل تقلید نمونہ ہے. وہ تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہیں, 2-4 کی طرح اور بالکل واضح انداز میں. اگر اس کے باوجود بھی تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے پہنچنے کے بعد اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کے بعد محض ہٹ دھرمی میں یا اپنے رسم و رواج کو ماننے میں یا اپنے منہج و مسلک کو ماننے میں وہ تمام ضعیف حدیث لیے بیٹھے ہو اور تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ احادیث یہ ہیں, ٹھوس دلائل یہ ہیں اور معتبر طریقہ یہ ہے, اس کے باوجود بھی اگر تم اس راستے سے ہٹو گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا تم انکار کرو گے, ان کی رسالت میں کسی اور کو شریک کرو گے. جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ساتھ شریک کرنے کو منع فرمایا ہے, وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ, ان کی پیغمبری کے ساتھ, ان کی نبوت کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے سے بھی منع فرمایا. فرمایا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. یعنی ان قوموں کے بارے میں, یہود و نصارہ کے بارے میں, عیسائیوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله, کہ ان لوگوں نے اپنے احبار کو, اپنے علماء کو اور اپنے پیروں کو, اپنے بزرگوں کو, اپنے رہبان کو اور اپنے صومعہ اور گرجا گھروں میں بیٹھنے والوں کو وہ درجہ دے دیا ہے کہ یعنی حلال و حرام کا درجہ ان کے پاس اور حلال و حرام کی مشروعیت ان کے اختیار میں اور ان کی طاقت میں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ گویا انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ درجہ, اسٹیٹس, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسٹیٹس اور درجہ دے دیا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خاص ہے. یعنی بندگی کے فرائض مقرر کرنا اور حلال و حرام کی تفصیل بیان کرنا, جائز و ناجائز کے راستے دکھلانا اور صحیح اور واضح احکام دینا, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, اس کے اختیار میں ہے. یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اختیار ہے, اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے اور اس اختیار کو انسان مانتا ہے
قرآن کریم کو مانتا ہے, ایمان رکھتا ہے اور بالکل پکا اور مضبوط ایمان رکھتا ہے, تو اسے چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے آئینے میں اپنی سیرت سنوارے, اپنا کردار سنوارے, اپنے اعمال کو دیکھے, اپنی ایکٹیویٹیز کو دیکھے, اس لیے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں ذرا سی بھی کمی ہوگی اور ذرا سی بھی کوتاہی ہوگی یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہٹی ہوئی زندگی ہوگی, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس فائل کے تعلق سے ایرر شو کر دے گا, یعنی اس میں کوئی نہ کوئی کمی ہے, اس کی کمی کا اب ازالہ کیسے ہوگا. انسان اس وقت فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, میں بہت زیادہ بات کو طویل نہ کرتے ہوئے میں بات یہاں پر ختم کر دوں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے بیان فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کے دعوے دار ہو اور اپنے مالک کو دیکھنا چاہتے ہو, اپنے مالک کی محبت رکھتے ہو اور اپنے مالک کے مالک ہونے کا اعتراف کرتے ہو, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, تو میری اتباع کرو. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اللہ کی محبت کا ایک لازم راستہ ہے, ایک ضروری چیز ہے. یعنی ان کی اتباع کے بغیر انسان اللہ کی محبت کو بھی نہیں پا سکتا, اللہ کی مرضی کو بھی نہیں پا سکتا, اللہ کی خوشنودی کو بھی نہیں پا سکتا. فاتبعونی, میری اتباع کرو, میرا کہا مانو, میرے دکھلائے ہوئے راستوں کو اختیار کرو, دنیا کے اور تمام دکھلائے ہوئے راستوں کے چکر میں مت پڑو, اس لیے کہ شیطان اور اس کے حملے بڑے باریک اور مہین ہوتے ہیں, تم ان کی چالوں سے آگاہ واقف نہیں ہو پاؤ گے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ جب تم کو اللہ کی محبت, اس کا قرب, اس کی ولایت, اس کی نزدیکی, اس کی محبوبیت, اس کی حد عزیزی اور اس کی چاہت تمہیں مل جائے گی, اس کی خوشنودی کا پروانہ مل جائے گا, یغفر لکم ذنوبکم, اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا اور تمہیں بالکل پاک صاف کر کے اس دنیا کا انسان بنا دے گا جو دنیا کی ہمیشہ رہنے والی ہے, جو دنیا کی جس کی نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں. ما لہ من نفاد. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں, ہمارے پاس جو اختیارات ہیں, ہمارے پاس جو آسائشیں ہیں, ہمارے پاس جو دنیایں ہیں, ہمارے پاس جو عالم ہے, ما لہ من نفاد, ان میں کبھی ختم ہونے کا کوئی شبہ, کوئی شک نہیں ہو سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں, سیرت کے آئینے میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری نمازوں کو بہتر بنائے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اتباع کے جذبے کے ساتھ ہمیں توحید پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ موت عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب الا فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.